جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں, میری باتیں سمجھ میں آئے تو قبول کرنا, ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا. یعنی بات یہیں چھوڑ کے جانا. کوئی مناظرہ مباحثے والا آدمی نہیں, میں صوفیہ کا قادری غلام غوث پاک کی چوکھٹ کا کتا ہوں. لیکن بات اتنی یاد رکھنا, کوئی مباحثے کی بات نہیں. اہل عشق جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہنم اپنی جگہ, جنت اپنی جگہ. ہمیں تو یار کے دل کا خیال رکھنا ہے. یاد رکھیں, اللہ اکبر, یار کے دل کا خیال رکھنا ہے. ابھی حضرت ابن عبد الرحمن کو جنت اور جہنم کا کچھ معاملہ یاد نہیں آیا. یاد کیا آیا؟ عشق تھا, عشق. ابن عبد الرحمن, تو نے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی, اگر اس گناہ کی خبر, پھر کہتا ہوں وہ گناہ نہیں تھا, کیونکہ نظر پڑی اور پھیر لیا, نظر ڈالی تو نہیں. یہ تو عین نے کی, یہ تو عین نے کی ہے کہ کسی پر غلط منظر پہ نظر پڑے اور آدمی نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تو عین نے کی, بلکہ اس پہ بشارت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت نعیم کی فضیلت بیان کی کہ جنت نعیم یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو صحابہ نے کہا حضور یہ کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی کے حسن پہ نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایسے بندوں کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. یہ تو عین نیکی ہے. غلط منظر کو دیکھ کر کے, غلط منظر کو دیکھ کر کے نظر پھیر لینا کہ جنت نعیم ملے گی, بے حساب ملے گی. اس لیے کبھی اکیلے میں ہو, تنہائی میں ہو, کوئی ایسا منظر نظر آئے تو یہ سوچ کر نظر پھیرنا جنت نعیم کی بشارت ہے. حضرت ابن عبد الرحمن نے سوچا, اے ابن عبد الرحمن, تو نے نظر پڑ گئی, اگر اس گناہ کی سزا, اب سننا, یہ گناہ نہیں تھا, انہوں نے اپنے تئیں سوچا, میں اس کو نقل کر رہا ہوں. اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو, تیرے آقا کو پہنچ گئی تو, انہیں خبر ہو گئی تو ان کا دل نہ ٹوٹے گا, ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے گی, ان کا دل نہ دکھے گا. تو فوراً نظر اٹھائی آسمان کی طرف, رونے لگے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے, اور اگر میری معافی نہیں ہے تو تو جو چاہے سزا دے دے. عشق والوں کی بولی دیکھو, اللہ یا تو مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا جو چاہے دے دے, لیکن مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا, کیونکہ میں بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر سکتا ہوں, بڑے سے بڑی تکلیف سہن کر سکتا ہوں, لیکن محبوب کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں, محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں. لیکن مسلمانوں, اے میری قوم کے جوانوں, پھر آگے کیا ہوا؟ وہ رسول اللہ سے ملنے نہیں گئے, حضور سے ملاقات کرنے نہیں گئے, واپس لوٹ کر نہیں گئے, بلکہ ابن عبد الرحمن مدینہ منورہ سے غائب ہو گئے. اب میرے آقا نے کبھی پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں وہ کہاں ہے, اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں, اس کے دوست احباب بھی کچھ نہیں بتا پاتے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, ہفتہ 2 ہفتہ, یہاں تک صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں 40 دن گزرے اسی حالت میں. ایک دن میرے آقا نے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو دونوں سے فرمایا, اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ, ابن عبد الرحمن فلاں جنگل کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے, اور وہ صرف رو رہا ہے, 40 دن سے نہ کھایا ہے, نہ پیا ہے, نہ سویا ہے, بس ایک ہی دھن ہے اس کو. جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ, اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی یہ دونوں جنگل گئے, اور جنگل میں جانے کے بعد ایک چرواہا موجود تھا. اس چرواہے سے پوچھا, اے چرواہے کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے چرواہا تمہارا بھائی کون ہے, ابن عبد الرحمن کون ہے, مجھے کچھ پہچان جان نہیں, بس اتنی بات مجھے پتا ہے, اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ آ گیا اس جنگل میں, کئی دن ہو گئے, تقریباً 40 دن کا عرصہ بیت گیا, کوئی ایک بندہ اس جنگل میں آ گیا ہے, ایسا لگتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی, اور اس کا کوئی محبوب ہے, وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے, وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری غلطی میرے محبوب کو پتہ نہ چلے,
چلے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا فاروق اعظم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا۔ چرواہے سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ ایسے نہیں ملے گا، وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے اور آواز بلند ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے، لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتہ نہ چلے، میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی تو فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی۔ وہ دردناک آواز یہ تھی اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، مولا ان کا دل دکھ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ فاروق اعظم آئے اور لپٹا لیا اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی، میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے، بس حضور نے بلایا ہے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے، ایک میری بات مانو گے میرے بھائی؟ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا۔ صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے حضرت ابن عبد الرحمن کو اٹھ لیا اور سہارا دے کر لے کر چلے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے، آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی، برداشت نہ کر سکے، ہیبت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ کتنا حضور کا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کا دل دکھائے مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو نبی رحمت کا دل دکھائے، جو میرے آقا کا دل دکھائے، کتنا دل دکھایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے، اے میری قوم کی شہزادیوں، جب تم گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں، جب تمہارے چہروں پہ وستورا چلتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟